اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں. وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. لوگو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ہاں جی، اگلا بڑا کریٹیکل سوال آیا جناب. اگر حجر اسود کو چومنا سنت ہے تو اولیاء اللہ کے مزارات پر چوکھٹ چومنا کیسے غلط ہو گیا؟ پلیز اس کی وضاحت کر دیں. پلیز صاحب پہلے تو یہ دسو کہ تسی دو چیزاں کتھوں زمین اسمان کو ملا دیا آپ نے. یعنی حجر اسود کو آپ اپنے ان اولیاء اللہ کی چوکھٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ جن کے اولیاء اللہ ہونے کی سند نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہاں جی وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. حجر اسود اور اس کا کیا لینا دینا؟ ویسے پریکٹیکلی انہوں نے ہر چیزیں وہ ادھر سے ہی ڈیڈکٹ کی ہوئی ہیں. غلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ چڑھایا جاتا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی غلاف کعبہ لوگ چڑھاتے تھے، آپ نے بھی غلاف کعبہ کو کنٹینیو کیا. آج کل جو غلاف کعبہ چڑھ رہا ہے نا، جس پہ جناب کروڑوں روپے کا سونا لگ رہا ہے، یہ تو درست نہیں ہے. صرف غلاف کعبہ سمپل ہونا چاہیے. اسی کی انہوں نے نقل اتاری، قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے چادروں کی شکل میں، مزارات اور یہ اس طرح کے سارے، یعنی اس چیز کا ڈیٹیکٹ کیا. اچھا، خانہ کعبہ شریف کا غسل شروع ہوا زمزم کے ساتھ یا عطر کے ساتھ. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں اتنے بڑے لیول کا عطر لگانے کی، سمپل بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے. چلے وہ خوشبو کے لیے لگا لیتے ہیں، چلے کسی حد تک اس کا جواز نکلے گا. یہاں پہ آپ کو پتا ہے مزارات کو غسل دیے جاتے ہیں. یہ ساری انالوجی وہاں سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یعنی جو چیزیں اللہ نے شعر اللہ ڈکلیئر کی ہیں ان کے مقابلے پہ آپ اپنی مرضی سے شعر اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اب پریکٹیکلی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے اس حجرہ عائشہ میں. اس کے علاوہ تو کسی جگہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ کوئی جگہ جنتی دروازہ ہے یا بہشتی دروازہ ہے یا بہشتی ٹکڑا ہے. لوگوں نے خود سے ڈکلیئر کر دیا. اور اس ریاض الجنہ کے بارے میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہاں پہ داخل ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا. ورنہ آپ کی وہ سارے حکمران جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو یہ شرح صدر ہے کہ یہ دوست کی ہیں، وہ تو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں جا کے، تو جنتی ان کو ہو جانا چاہیے. ہاں، وہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. وہ کہتے ہیں جنت میں آنے کے بعد جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر دوزخ میں نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی ریاض الجنہ میں آ گیا ہوں تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. اس طرح امیدیں کرنے سے تو کوئی نہیں ہوگا. ورنہ تو لوگ ٹکٹ کٹا کے حرام کے پیسوں پہ بھی ہر سال ماشاءاللہ وہاں اعتکاف بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے، اور ریاض الجنہ سے ہٹتے ہی نہیں. اور پھر بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں میں انے نفل پڑھے، روزہ شریف کے سامنے بھی یعنی باقیوں کا حق بھی مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو موقع دینا چاہیے. تو یہ لوگوں نے خود سے بنا لی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا بہت بڑا ظلم ہے. حجر اسود کو آپ اپنے بزرگوں کی چوکھٹ کے ساتھ کمپیئر کریں. اور پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کے اوپر میرا دعوت اصلاحی ان کے حامیوں کے لیے بھی ان کے مخالفین کے لیے بھی، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو دعوت توبہ. تو میرا کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی والوں نے اس کو پازیٹیو لیا اس حوالے سے کہ جنہوں نے دیکھ لیا دیکھے، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا پتہ نہیں کہڑا گستاخی دا فتویٰ ساڑھے چیئرمین صاحب تے لاتا ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو پھر شیئر بھی کرایا، اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان کی خام خواہ فیور کر دی ہے، رگڑا لگانا تھا فل. تو وہ جس نے جو چشمہ لگایا ہوتا ہے اس کو وہی کچھ نظر آتا ہے. ہم تو سچائی کی بات کرتے ہیں جتنی ہے، کوشش کرتے ہیں، باقی حرف آخر تو کوئی بھی نہیں. تو اس میں بھی میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے چومنے کو سارے لے کے بیٹھے ہیں. ہمیں تو پہلا اعتراض ہے چوکھٹ کے آگے جھکنے پہ، تو باؤ ڈاؤن یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اور جو اولیاء اللہ یا پرہیزگار علماء کے ہاتھ چومنے میں بھی ٹو باؤ ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا، ان کے ہاتھ آپ نے اوپر لے کے یوں چومنے ہوتے ہیں، نہ کہ ٹو باؤ ڈاؤن کریں. تو چوکھٹ کے چومنے کو حجر اسود سے دلیل لے رہے ہیں. حجر اسود سے دلیل لینے کا آپ پھر مطلب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہوا ہے.
حجر اسود تو میرے بھائی وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے نازل ہوا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے نازل ہوا ایک یاقوت ہے, صحیح سند کے ساتھ. یہ نازل ہوا تھا جب یہ بالکل سفید تھا, پھر اولاد آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا, اور یہ گواہی دے گا ان لوگوں کے بارے میں جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا. حجر اسود جنتی یاقوت, حجر اسود خانہ کعبہ میں لگا ہوا. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کی دیوار کے کسی ایک پتھر کو بھی کبھی چوما ہے سوائے حجر اسود کے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی چوکٹوں کو چومنا یہ باعث برکت ہے, تو کعبے کی چوکٹ کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے چومی؟ علمی جواب, الزامی جواب, اینٹی وینم پھکی. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. نہ میں وابی ہوں جو آپ سو کارڈ ایسی باتیں سن کے لوگوں کو وابی کا فتویٰ, اور نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی ہوں. میں علم و کتابی آدمی ہوں. مجھے بتائیں خانہ کعبے کی دروازے کی چوکٹ کو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں چوما؟ کعبے میں صرف ایک پتھر ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما. رکن یمانی کو بھی صرف ہاتھ مس کیا, چوما نہیں ہے. اور وہ جس پتھر کو چوما وہ بھی اس دنیا کا پتھر نہیں, جنت کا یاقوت. اس کے ساتھ اپنے بزرگ بابوں کے, پاکستانیوں کے حرام اور حلال کے پیسے مکس, ناچ گانے والے جہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, خلاف شرع کام ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ چندے اکٹھے ہو کے جو مزارات بنائے گئے, ان کو آپ حجر اسود کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو میں تو پھر آپ کے یعنی مسلمان ہونے پہ ہی شک کروں گا. ایک مسلمان کی تو غیرت نہیں. اب آپ کی وہ گستاخانہ سوچ کہاں گئی کہ جی گستاخی ہو گئی ہے, یہ حجر اسود کی گستاخی نہیں ہے. اور پھر سیدنا عمر نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ سارے تواڈے جھوٹے عقیدے ٹھپ کے رکھ چھڑے نے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حجر اسود کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کہا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی انہوں نے کہا میں سنت پوری کر رہا ہوں, ورنہ یہ میرا عقیدہ کوئی نہیں کہ تو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے. تو سر جو لوگ اس خواہش میں کہ ہم کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, ٹرمپ نے کس بزرگ کی جا کے وہ چومی ہے کہ وہ بن گیا؟ ٹھیک ہوگا جی, وہ سارے ہی چوم رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاسی لیڈر ہیں, چاہے آپ وہ بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی ایک مزار سے اپنی سیاسی مہم کا آغاز کرتے ہیں. نون لیگ والوں کو دیکھ لیں, وہ کسی اور مزار سے سارے ہی آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی ان چیزوں کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں. یعنی آپ لوگ اپنی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور حجر اسود پہ سیدنا عمر کیا فتویٰ دے رہے ہیں, تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. حجر اسود ہے جنتی یاقوت, اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ انگوٹھی ہیں اور یہ نگینے پہنے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جو جنت کا یاقوت ہے وہ کوئی نفع نہیں دیتا, تو اڑے دنیا نے یاقوت آنے کے کرنا جائے. اسلام جو ہے وہ انہی توہمات کے خلاف تھا. قرآن حکیم میں واضح ہے, لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک آنکھ, کان اور عقل, دل یا دماغ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات کیوں نہیں حاصل کی. کالی بلی راستہ کاٹ دے, نحوست ہے. تو یہ تو ہندوانہ سوچ ہے نا. لائن آپ ایک گورے کے سامنے سے کالی بلی گزارے, آسٹریلیا کے جتنے بہترین بیٹسمین ہیں ان کے سامنے کالی بلیاں ساری پھینکیں, پھر بھی تو ہم چھکے مارن گے تواڈے بالراں نوں, اور تواڈے بالر پاویں 50 تعویذ بھی پا لین نا, انہوں نے پھر بھی چھکے پیڑے جے. کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی بالکل ہندوانہ سوچے. یعنی اسلام نے تو کہا یا ریویلڈ نالج ہو, وہی کا علم, کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو, یہ ڈیفینیٹ علم ہے. کہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے نگینے پہننے سے یا بزرگوں کی چوکٹیں چومنے سے آپ کو کچھ ملنا ہے, تو لائیں دکھائیں. دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اگر سائنس تصدیق کر دے کہ بلی کالی گزرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے, ہم مان لیں گے, کیونکہ قرآن نے دونوں علوم کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے. ہم کئی چیزیں سائنسی علوم سے ہی مان رہے ہیں نا. یہ فزیکل فنومینا آف نیچر ہے نا, یہ آلاء اللہ ہے نا, اللہ کے جو قوانین قدرت ہے نا, انہی کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا.
پیٹرول جو ہے وہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے, ہمیں قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اسٹیبلش ہے. اور یہ جناب چوکھٹوں کے اوپر جا کے پھر وہ کہہ رہے ہیں حجر اسود کے ساتھ. یعنی میں کہتا ہوں یار علماء کی مت کہاں ماری جاتی ہے, کن کن چیزوں کو جا کے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے مرنا نہیں, اللہ کو جان نہیں دینی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب تو یہ بات کر رہے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا تو میں کبھی نہ چومتا. اس کے آگے انہوں نے ایک وہ کہانی ایڈ کی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ اے عمر یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے وہ دے گا. یہ سیدنا علی والا جو پورشن ہے یہ المستدرک الحاکم میں ہے, اور اس میں ابو ہارون متروک راوی ہے, کذاب راوی ہے, یہ جھوٹا پورشن ہے. اگلا پہلا پورشن ہی درست ہے. باقی ترمذی میں روایت ہے کہ قیامت الدین حجر اسود کو آنکھیں ملیں گی اور زبان ملے گی, وہ گواہی دے گا جس نے اس کو چوما. وہ صرف حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے, آپ جن جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں نا وہ نماز بھی گواہی دے گی, وہ جگہ بھی گواہی دے گی. قرآن میں آتا ہے آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, آپ کے کان بھی گواہی دیں گے, آپ کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو آپ پھر اپنے پاؤں چومنے شروع کر دیں, پھکی ان چیزوں نے بھی گواہی دینی ہے نا. اگر بزرگوں کی چوکھٹوں نے گواہی دینی ہے تو پھر یہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں, ان کو چومنا شروع کر دیں. یعنی اس طرح دین کے مسائل نہیں بنائے جاتے. اور نبی علیہ السلام شرک کے معاملے بہت سینسٹیو آپ کی اپروچ ہے. اس میں یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے مقابلے پر کسی اور در کی طرف لے جائے, نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس نہیں کیا. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, الادب المفرد کے اندر موجود ہے, صحیح سند سے امام بخاری کی کتاب میں الادب المفرد. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ ہیں, نہ میں نے آپ کو مستقل بذات مانا تھا, میں نے تو آپ کو عطائی مانا تھا, آپ کو محدود ہی مانا تھا, اللہ کا بندہ ہی مانا تھا. کوئی جھوٹی کلیریفیکیشن اس بندے نے نہیں دی ہے, اس کو پتا تھا یہ امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث ہے, کتاب الجمعہ چیپٹر میں. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تقریر کر رہا ہے, اور تقریر میں کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے, کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے, کوئی کانٹیکسٹ کا مسئلہ ہے؟ نہیں. آپ علیہ السلام فرمایا بئس الخطیب انت, اور کتنا برا خطیب ہے تو. یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز شخص ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے معاملے میں انتہائی سینسٹیو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اس حوالے سے کوئی چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں نے پہلے کہہ لیا تھا نا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی تو اس میں کیا حرج ہے. آپ نے فرمایا یہ نہیں اس نے کہا. آپ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی, تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ. یار بات وہی تھی, لیکن اس میں خطرہ تھا کہ شرک داخل ہو سکتا ہے. ادھر آپ کو وہ جناب وہ بزرگوں کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں, ہک ہے ہک ہے ہک ہے, جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے. ہم کہتے ہیں جڑا ڈو کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. اور ابو داؤد میں 1099 نمبر حدیث ہے, اسی حدیث کا آگے طریق ہے مسلم والی. آپ فرمایا قم اذهب, اٹھ ادھر سے نکل جا. یعنی اتنا آپ کا غصہ, آپ نے کہا اس ٹائم تو اپنی شکل دور کر ادھر سے. سر یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, انہوں نے بنایا ہوا تماشا. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, ابو داؤد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے, سجدے کی اجازت مانگی. دوسری روایت میں آتا ہے سجدہ کر دیا. آپ فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟
اس نے کہا رسول اللہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا, وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں. قیاس کیا, اور بھائی صحابی کا قیاس بھی ہونا وہ بھی مردود ہے اگر قرآن و سنت سے ٹکرا جائے. تم لوگ اپنے بزرگ بابوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو, پھر تو میں کہوں گا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. آپ اپنے بزرگوں کے قیاس لے کے بیٹھے ہوئے, صحابی کا قیاس نہیں نبی علیہ السلام نے. آپ فرمایا سر اٹھا, بتا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یعنی ان کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے, اگر ہوتا تو ان کو ہوتا. میرے بھائی یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے, اس کو مطلب لوگ تو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا, اور میں نے دیکھا کئی علماء آئے ہیں انہوں نے پھر کلپ چڑھائے ہیں کہ جی اولیاء اللہ سے بغض ہے. میں پھر اس پہ کہتا ہوں آپ کو حجر اسود سے بغض ہے جو آپ نے یہاں پہ چوکٹیں بنا لی ہیں چومنے کے لیے. آپ کو ریاض الجنہ سے ہے جو آپ نے بہشتی دروازے بنا لیے ہیں یہاں پہ, آپ کو ریاض الجنہ سے بغض ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیں وہ یعنی وہ 7 کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ پورا حج کرواتے ہیں, انہوں نے ساری وہ رمی والی جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں, جعلی زمزم بھی بنایا ہوا ہے, سارا کچھ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم یہ اصل تو مسئلہ یہ ہے آپ نے عوام کو کہیں لگا دیا, آپ بزرگوں کے رونے رو رہے. اللہ کے بندو, ان بزرگوں کی کوئی اللہ نے سند نازل نہیں کی, اگر سند بھی نازل ہو تو یہ معاملات تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, اور پھر جعلی روایتیں لا کے پیش کرتے ہیں, اور جو ہر جگہ کو جعلی روایتیں جمع ہے نا وہ جمع کر کے تو وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جعلی روایتیں ہوتی بھی صرف نبی علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے تبرکات سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو ہم آلریڈی جو بخاری مسلم میں مانتے ہیں. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ام سلمہ نے ایک کرتا نکالا اور فرمایا ہم اس کا دوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک بال مبارک تھا وہ نکالا گیا, وہ مریضوں کو دوون کے لیے دیا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے میرے بھائی آپ اپنے بزرگ بابوں کے تبرکات کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ ان کی کون سی سند نازل ہوئی ہے؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے کبھی کرتے کا دھون کسی کو پلایا ہے؟ یا انہوں نے کہا ہو کہ میری وفات کے بعد میری چوکھٹ کو آ کے چومنا؟ تو آپ میرے بھائی اپنے لوکل بابے کہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے ڈر جائیں. ٹھیک ہے نا جی, اور باقی ہم تو وہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بزرگی کلیم کی ہوئی ہے نا, ان کے تعارف کے اوپر جو کتابیں ہمیں ان کی ملتی ہیں اس میں تو وہ عقیدے لکھے ہوئے ہیں جو کہ مطلب قرآن و سنت کے 100% منافی ہیں, اور اسلام کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ان کاموں میں نہیں اب پڑھنا چاہتے, ہم تو اس طرف بھی پھر چل پڑیں گے. تو اس لیے اللہ سے ڈریں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں.